اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جو انگریزی نہ جانے وہ بالکل جاہل ہے، قرآن جانے نہ جانے، نماز پڑھتا نہ پڑھتا، وہ جاہل نہیں ہے، وہ ماڈرن ہے، ماڈرن، گردنیں ہلاتے منہوں سے، وہ ماڈرن ہے، ہاں وہ ترقی کر گیا، قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے، نماز آتی نہیں آتی، انگریزی بڑی آتی، اسپیکش انگلش، اس کی ریٹنگ اچھی ہے، ریٹنگ، اس کی ریٹنگ اچھی ہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ خدا نے اکٹھا کیا ہوا، تمہارے خیالات اور ہمارے خیالات، اب کیسے ہمارے تمہارے خیالات ایک ہوں گے؟ ہمارے خیالات تمہارے خیالات، اگر یہ ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ کی موافقت میں کیا چاہیے؟ اگر ان کی موافقت میں ہو جائے، دنیا سرسبز، آخرت سرسبز، دیکھتے ہیں ان کا گنبد سبز ہے، ہر چیز میں سبز آتا ہے، یہ علامتیں ہوتی، فعال ہوتا ہے، آقا جی کا گنبد سبز ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، اگر تمہارے ہمارے خیالات ہیں، ساری تمہاری شکایتیں رفع ہو جائیں، جو بھی تم چاہتے ہو دنیا میں آخرت میں سب آسان ہو جائے گا، کہ عالمین کے لیے بھی آسانی اور ہر چیز مشکل آسان ہو، اور کوئی مصیبت ممکن نہ سب ہو جائے، وہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کر سکتے ہیں، ہاں یہ تخصیص ان کے لیے ہے، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ حیات النبی ہیں، اپنی یہ چیزیں ان کے آگے پیش کرتے ہیں، تو کائنات ان کے سامنے ایسے جیسے ہتھیلی، آپ نے خود فرمایا، تو وہاں عرضی دینے کی ضرورت نہیں ہے، شکایت پہنچانے کی، نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جیسے تمہاری نیتیں ٹھیک ہو گئی نا، یہ تم نے ایک طرف کر دیا نا تو سارے کام ٹھیک ہو گئے، یہ تمہارے جو ہاتھی کی دانت چھپے ہوئے، ہاتھی کی دانت پھر بھی اچھے دکھتے تو ہے نا، بال بڑے بڑے، تمہارے تو دکھتے ہی نہیں ہیں، اور تم کو کیسے سمجھاؤں؟ اسے ایسے سمجھانا ٹھیک ہوتا ہے، اگر دباؤ آ گیا تو پھر تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے، دباؤ سے کون سیدھا نہیں ہوا؟ فرعون سیدھا ہو گیا تھا، جب دباؤ پڑا تھا اس نے بھی لا الہ الا اللہ شروع کر دی تھی، کہ میں وہ باتیں سب مانتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، دباؤ میں تو انسان سب کچھ مان جاتا ہے، اور جو نہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی مانتا ہے، کیا وہ بھی مانتا ہے، اور آئندہ کے جو کرواؤ گے دباؤ میں وہ بھی مانتا ہے، یہ ریمانڈ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ججوں نے ریمانڈ رکھا ہوا ہے، یہ ریمانڈ سے آدمی جو ہے نا کچھ نہ کچھ صحیح ہو جاتا ہے، تو ہم چاہتے نہ ادھر ریمانڈ ہو نہ آگے ریمانڈ ہو، ادھر ریمانڈ جو ہے نا اس ریمانڈ سے بہت سخت ہے، انسان کے اعضاء خود بولتے ہیں یہ ہوا ہے، یہ ہوا، تو نبی کریم کا موت کو بہت یاد کرو، کہتے بیماری، جس کو بیماری نہیں لگے وہ نہیں مرتا ہے، بس بیماری والا مرتا ہے، کتنے بغیر بیماری والے مر گئے، ایسے ہی مر گئے، ڈاکٹر دوسرے کی دوا کرتا خود بھی مر جاتا ہے، یہ تو موت سے جان نہیں چھوٹنی ہے، جو بڑی مشکل مصیبت ہے یہ موت ہے، آقا کہ جس کو موت نصیحت نہ کرے ایک مفہوم ہے، اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اور فرمایا موت کو بہت یاد کرو، کہ موت کے بعد پھر زندگی شروع ہوتی ہے اگر راحت ہے مصیبت، یہ تو ایسی عارضی ہے، اور لوگ اس میں کہتے ہیں مصیبت سے جان چھوٹ جاتی ہے، خودکشی سے جان کہاں چھوٹتی ہے، خودکشی سے آدمی ختم تو نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے حساب سے، ورنہ تو قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے کہ تم آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، اب حساب کتاب دو، تو اس کا حساب کتاب پھر وہاں سے چلتا ہے،
آقا جی کہتے کہ مفہوم اگر یہاں سے آسانی ہوئی تو سب آسان ہو جائے گا، قبر سے مصیبت ہوئی سارے معاملے مصیبت ہو جائیں گے. تو اس لیے کچھ تھوڑا بہت اس طرف لگ جاؤ، تسبیح میں دباؤ تو تم کو پڑا ہوا ہے. اور موت سے تو ہم لوگ بچ نہیں سکتے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. وہ تو ہم کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ صبح موت آئی شام کو آئی. نبی کریم نے ایسے تعلیم دی ہے کہ صبح ہو شام کی انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے چل پڑو تم. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کو بیماری آئے، یہ ضروری نہیں ہے، کوئی سبب بن جائے گا. کہا شام ہو صبح کی انتظار ہی مت کرو. کہا تم میں سے کوئی سوئے وصیت لکھ کے سوئے. تو بہرحال یہ تب ہوگا جب دل میں ایمان آئے گا. تو ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان نبی کی محبت سے آئے گا. اس لیے محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے لگن ہوتی ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کی بات ماننے کو دل کرتا ہے، پھر ایمان کی حالت شروع ہو جاتی ہے. تو خدا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اور یہ ایمان کی حالت آپ کی ہماری مضبوط ہو جائے. ایمان اب بھی سب کو نہ ہوتا تو تم آتے نہ بیٹھتے نہ، لیکن کمزوری بہت ہے نا، یہ کمزوریاں دور ہونی چاہیے انشاءاللہ. انسان کو مثال دیتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے تو پھر اس میں اس کو کچھ سمجھ آتی ہے. تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان نہیں. تو کچھ ہوتا ہوگا نا جس نے یہ کہا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہوگا، وہ جب تم کو مجھ کو ہوگا تو پتہ چلے گا. وہ باتوں سے تو نہیں پتہ چلے گا، نہ سمجھایا جا سکتا. وہ جب ہوگا تو تم کو پتہ چلے گا، مجھ کو بھی جب ہوگا پتہ چلے گا. ہاں، کوئی جنگل کو بھاگے گا، کوئی کدھر بھاگے. جنگل کو کیوں نہیں جاتا، لوگ تو ادھر ہی ادھر، تو اس کو کچھ ہو گیا ہے نا. یہ رات کو سوتا نہیں ہے. یہ رات کو سوتا نہیں، حالانکہ رات کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب صبح تہجد ہوتی ہے تو انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ اس وقت بالکل باہوش ہو جاتا ہے، جیسے کہ اسی کوئی خاص وقت تھا اس کے انتظار میں تھا. یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. یہ ہر بات سنتا ہے، لیکن جب خدا سے کو نام آتا ہے تو ایسے کرتا. دوسری بات ہوتی تو ایسے کرتا. اس کے بعد دوسرے خدا رسول کا نام ہوتا ہے تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کی بات، خواہشات کی بات، ہاں ہاں ایسے ہوتا ہے. تو پھر اسی کو ہوتا ہے جو ہوتا ہے. دیکھو اب تم کو ہم کو کیا ہوگا، لگے تو ہوئے. چل ویسے شعر لکھتا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، طبیب عام بھی ہے، شاعر بھی ہے، چکر باز بھی ہے، بہت کچھ ہے. بیٹھا ہوا چپ کر، دیکھنے میں بڑا مسکین لگتا ہے. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے بالکل سیدھا سادہ. اگر تم کو ڈنگ مارے گا نا تو تم کو پتہ چلے گا سیدھا سادہ اس کا ڈنگ کتنا تیز ہے. اسی کے ساتھ کیا تھا، ایک اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار آ گیا یا کوئی سبب آ گیا. جب ہتھیار ہاتھ میں آیا نا تو پتہ کیا بولتا ہے،
کوئی چیز کس کو چمڑی ہوگی کہ تو چلی جا جہاں سے، ورنہ میں تیری نسلیں ختم کر دوں گا. بتاؤ. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بزدل ہے، بولنے والے نہیں ہیں. یہ ایسے لوگ موقع پر بولتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں ہتھیار آتا ہے. بے وقوفوں کی طرح پیر پھت نہیں کرتے، پکڑ ہوئی مار دیں. جب مضبوط ہو جاتے ہیں، ہتھیار ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر یہ مضبوط ہو کے بات کرتے، تیری نسلیں ختم کر دوں. تو ایسے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، نسلیں ختم کرنے والے. چل بھائی. شرگے کے پاس تو ہے، غافل نہیں کسی سے. شرگے کے پاس تو ہے، غافل نہیں کسی سے. بعضوں نے پتھر توڑا، پتھر کے بیچ میں سے کیڑا نکلا. بتاؤ. اس کے منہ میں گھاس تھی، سبز کیڑا. میں قاضی صاحب میں مزدوری کا کام کرتا تھا پہلے زمانے میں. میں کہیں مزدوری کرتا تھا، میں نے پتھر توڑا. کہیں پتھر توڑا، ہر جگہ پتھر کے اندر سے کیڑا، پتھر بند، اندر سے کیڑا، اس کے منہ میں سبز گھاس. اللہ تعالیٰ کے معاملے انسان کیا سمجھتا. رحمت کرے تو یوسف کو باپ سے ملائے. رحمت کرے تو یوسف. اب ایک اللہ کی معرفت محبت کے واسطے آدمی کہتا ہے ایسی شعر، اس کو کچھ ملتا ہے کہ جو یہ باتیں کہتا ہے، زاری کرتا ہے کہ تو کچھ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی کچھ کر. اور ایک کبھی ایسے بھی ہو اتنا کچھ لکھتا ہے کہ ایک شاعری لکھنی ہے، فن کرنا، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس نیت بھی تو ہوتی ہے نا. ایک تو لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے زاری اور عاجزی، اور کچھ طلب کہ اتنا کچھ تو کر سکتا ہے، میرا بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے، تیری مہربانی ہے. یہ نیتوں پر ہوتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں لکھی سب کو لکھی ہیں کہ شاعری اچھی ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، تو مسئلہ حل ہوا، چپ ہو گئی. جو ایسا لکھی اس کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. وہ قلم رکھ کے اٹھے رہے، باقی خبر آ جائے کہ تمہارا معاملہ ہو گیا، تم جیسے کہا تھا وہ دیکھو ہو گیا. تم نے کہا تھا اللہ بھی کر دے. ایسی بھی باتیں ہونی چاہیے بیچ میں، کہ خدا کو تو کوئی چیز دیر نہیں رہتی کہ بھائی آسان کام خدا جلدی کر دے، مشکل کام کو خدا کو دیر ہوتی، بلکہ مشکل کام خدا سیکنڈ میں کرتا ہے، آسان کام کو سالوں پہ ڈال دیتا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو بھی لکھتا ہے تیرا کچھ ہوا ہے، تیرا بس. اب مجھ سے پوچھے تیرا کچھ ہوا ہے، تو بھائی میں تمہارے میں سے ایک ہوں، میرا بھی ایسا ہی جیسے تمہارا ہے.
تو ایسے بولوں گا جھوٹ ہے. جھوٹ مارنا بہت بڑی لعنت ہے. کہتے مومن سے زنا ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، سچی بات ہے. باقی واللہ عالم، میرا تو ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اکثر ہو جاتا ہے، اکثر. اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے جس کے لیے اگر زاری کرو اس کا بھی ہو جاتا ہے، اکثر اگر دل مانے تو. تو اس سب کا لب لباب کیا ہے؟ آپ ساری دنیا کو نہ منائیں، ہاتھی والے دانت نکال دیں، کوئی راضی ہو ناراض ہو. آپ خدا رسول کو منائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر خدا کو منا لیا آپ نے اور جناب رسول کریم کو منا لیا آپ نے، ان کی محبت کے کاموں میں تیزی اور ڈر دل میں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو پھر ایسا ماحول اختیار کریں گے، ایسی باتیں سنیں گے، اس میں لگیں گے تو تبھی ہوگا نا. تو خدا کرے ہمارے دل خدا رسول کے معاملے میں لگ جائے انشاءاللہ. تو سب کے لیے ہو جائے گا. خدا کے یہاں بخیلی کمی تو نہیں، وہ تو سب کے لیے کھلا ہے. لیکن یہ اپنی تمہاری ہماری کمزوریاں والا، ادھر سے تو دیر نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے قدرت سے تیری پائے، دل سے نکلے نا تو دیکھو کیا ہوگا. لکھ دیتے ہیں دل سے نکلتا، نکلا ہوا نہیں ہے. دل سے نکلا ہوتا تو دھکے نہ کھاتا. دل سے نکلے ہوئے جملے زبان سے نکلے اچھے بھی لگتے، لیکن اگر دل سے نکلے ہوتے تو بے ادبی کی بات نہیں کہنی چاہیے. خدا کا عرش ہل جاتا. اس نے میری تعریف کی ہے، ادھر سے نکلی نہیں تھی نا، نکلی تھی ادھر سے، ادھر سے نکلی ہوتی. خدا کرے ہمارے آپ کے دل ٹھیک ہو جائیں. جملے تو ہم بھی بڑے بولتے ہیں، تم بھی بولتے ہیں. وہ کیا چیز قدرت سے تیری پڑے، تو چاہے تو مچھلی نگل کر اگل دے. ایسی باتیں کی ہیں اور پھر تیرا کچھ نہیں ہوگا. تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا. چلیں جی، آپ سمجھ آئیے. اللہ پڑا تو بھی بڑی باتیں کرتا ہے، معرفت میں لوگوں سے ٹکراتا ہے کہ بڑا عارف میں، اس کا تو پوچھ ہی نہیں. وہ تو سب سے آگے سیال کوٹی ہندوستانی بیٹھا ہوا، پنجابن شادی کر کے مصیبت پئی ہوئی. اب پنجابن کو ستائے گا تو پنجابی اس کے دشمن نہیں ہو جائیں گے کہ ہماری نسل کی تھی، تیری نسل کی تھی. ارے بھیا، ارے بھیا، ارے بھیا، پراجی پراجی پائی جان. ہاں تو وہی بولتے ہیں وہ، ارے بھیا کیسے تعجب کرتے ہیں. یہ جو پائی جان پائی جان، یہ پائی جان کی زبان ہے. وہ کہتے ہیں ارے بھیا کیا، ہنستے ہیں جی. جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں کم علم یا صلاحیت، وہ ان باتوں کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے. بے وقوف ایسے ہی ہوتا ہے. چھوڑے باتیں کریں یا چھوڑیں ان کو، فضول باتیں نہیں. چلو ہم اپنی باتیں کریں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے، نہ نسب کو دیکھتا ہے، نہ حسب کو دیکھتا ہے، نہ شکل کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے. یہ حدیث میں ہے، لیکن تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. حدیث میں ہے. لیکن ہم لوگ جب قرآن سے نکل جاتے ہیں تو ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. یہ ساڈا پرا ہے، ساڈا پرا. خوش ہو گیا؟ پنجابیوں کی بھی نقل اتار رہا ہوں نا. پرا، ساڈا پرا ہے. چلیں جی بسم اللہ. میری خطاؤں کا بارے ہے، میں ہوں میری خطاؤں کا بارے
پھر بھی نظر محبت کا نوارے ہیں، پھر بھی نظر محبت کا نوارے ہیں، روح سیاہ پرگاتا پرگاتا میں ہوں، روح سیاہ پرگاتا پرگاتا نظر رحمت سے چلتا یہ بیمار ہے، نظر رحمت سے چلتا یہ بیمار ہے، نظر رحمت سے چلتا یہ بیمار ہے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی، چلو۔